أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہ لوگ اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا تمہارے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ سورہ نحل کی 33 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے کئی ایک آیتوں میں ان منکرین اور مشرکین کا تذکرہ اور ان کی بدعمالیوں اور ان کے انجام بد کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پچھلی 3 آیتوں میں ترغیب کے لیے وہ مومنین اور متقین جو اللہ کے نیک و فرما بردار بندے ہیں ان کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کا کیسا بہترین مقام جنت ان کو عطا ہوگی تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ اب پھر سے یہاں سے انہی مشرکین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ رسولوں کی تکذیب کرتے کرتے انہوں نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے۔ اب ان کے لیے کون سا موقع باقی بچا؟ یہ لوگ اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم عذاب کا ان کے پاس پہنچ جائے یا ان کی موت کا فیصلہ ہو جائے یا قیامت آ جائے؟ ایسا ہی کیا تھا اس سے پچھلی قوموں نے بھی۔ ان لوگوں نے بھی ایسے ہی مکر کیے تھے، جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، کیونکہ کوئی ان کا عذر باقی نہ بچے کہ ان کی حجت پوری کر دی گئی۔ نبیوں نے آ کر ان کو بات کو سمجھایا اور کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کیے تھے۔ وَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو مل رہی ہے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو لپیٹ میں لے لیا۔ جب انہوں نے عذاب مانگا اور نبیوں سے کہا کہ اچھا تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو جاؤ جا کر اپنے خدا سے کہہ کر وہ عذاب لے کر آ جاؤ، تو ان کو جس کا مذاق اڑا رہے تھے اسی مذاق نے آ لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی رویہ ان لوگوں میں نے اختیار کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری ہے؟ یہ مشرکین کو جو مخالطہ تھا، ان کی جو غلط فہمی، ان کا جو وہم تھا، اس کی تردید فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو شرکیہ کام کر رہے ہیں، یا ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے بغیر حلال قرار دیتے ہیں اور کسی کو حرام قرار دیتے ہیں، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ہم کو روک دے سکتا، لیکن وہ چونکہ ہمیں نہیں روک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشیت اور اس کا ارادہ اور اس کی مرضی یہی ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں روک رہا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اسی وجہ سے تو اس نے
رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابیں بھیجی گئی، اور رسولوں کا مشن جو تھا ان کی سب سے پہلی تعلیمات یہی تھی کہ اللہ کی توحید کو انہوں نے پیش کیا، اور شرک کی نفی انہوں نے کی، کھل کر شرک کی نفی کی گئی، اور اس کی خرابی، اس کی خباثت کو بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہے اور مرضی کچھ اور ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس میں ارادہ ہے، تو پھر مرضی بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ تمام چیزوں کو بنا دیا جائے اور ان کو آزادی دی جائے، ان کو اختیارات دے دیے جائیں، اور ان کے سامنے ساری باتیں رکھ دی جائیں، خیر اور شر کی دونوں راستے ان کے سامنے کھول دیے جائیں، نبیوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے ان پر واضح کر دیا جائے۔ اس کے بعد ان کے اوپر زبردستی اور جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان سے آزمائش ہو۔ آزمائش کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی جاتی۔ اگر اختیار چھین لیا جاتا ان سے، ان کو زبردستی روک دیا جاتا کہ یہ کام مت کرو، تو پھر وہ ان کی آزمائش کیسی ہو سکتی تھی، امتحان کیسے ہو سکتا تھا، وہ تو اس کے خلاف پڑ جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کی اجازت دی ہے، لیکن کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی آزادی کا غلط اور ناجائز استعمال کیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ رسولوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو ان کے اوپر واضح کیا، لوگوں کے اوپر۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فرما دیا گیا۔ رسولوں کا ذمہ تو یہی ہے کہ صاف صاف پیغام کا پہنچا دینا، زبردستی منوانا ان کا کام کبھی بھی نہیں رہا ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر بعض کو اس نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی مسلط ہوئی، تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس پر ہم نے رسول نہیں بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ فرمایا۔ کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ رسولوں کا کام یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے اور بتایا جائے، اللہ کی توحید ان کے سامنے پیش کی جائے اور غیر اللہ کی عبادت سے ان کو روکا جائے۔ یہاں پر جو لفظ طاغوت کا آیا ہے، اس سے مراد یہاں پر تو بت ہے، اور ان کو طاغوت اس لیے کہا گیا کہ آدمی ان کی پرستش کر کے اللہ کا باغی اور سرکش بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھوں سے جو تراشیدہ بت ہوتے ہیں ان کو وہ اپنا خالق مان کر گمراہ ہوتا ہے۔ گویا بت سرکشی اور بغاوت کا ذریعہ اور مظہر ہے، اور طاغوت سے بچنے کا مطلب اس کی پرستش سے باز رہ جانا ہے۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فرمایا سورہ زمر میں 24ویں پارے میں، جنہوں نے طاغوت کی پرستش سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فرمایا سورہ حج میں، بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہا سورہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بت پرستی جو ہر زمانے میں خدا سے بغاوت کا بہت بڑا ذریعہ رہی، ہر رسول اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرتا رہا، اس سے بچانے کی تدابیر اختیار کرتا رہا اور ان کو ہدایت کرتا رہا، اور ایک اللہ کی طرف ان لوگوں کو بلاتا رہا۔ واضح رہے کہ طاغوت کا اطلاق نہ صرف بتوں پر ہوتا ہے بلکہ شیطان بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ معبودان باطلہ جتنے ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، وہ بھی سب اسی زمرے میں ہیں۔ سرکش پیشواؤں اور لیڈروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ خدا کے قانون کے مقابلے میں قانون سازی کرنے والے اور خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آج جو باطل نظام ہمارے سامنے ہیں، یہ بھی جو ہے طاغوتی نظام ہے۔ اس کے خلاف جو ہے اٹھ جانا، یہ جو ہے اصل میں اس کا مطلب ہے اور اس کا مقصد ہے اور مطالبہ ہے
کہ جو نظام آج جو چلتا ہے، جو طاغوتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ ہونا ہے، اس لیے اس کے لیے کوشش کرنا اور اس قانون کو، جو موجودہ قانون ہے، جو نظام ہے، اس کو غلط سمجھنا، یہ ہر مسلمان، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو غیر اللہ کی پرستش کی طرف لے جاتی ہے، غیر اللہ کے احکامات کو جو ہے قانون کے طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ سب کے سب طاغوت ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پھر بعض کو اس نے ہدایت دی، بعض پر گمراہی مسلط کی گئی۔ یعنی ان رسولوں کی دعوت حق کے نتیجے میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ ہوا جنہوں نے بات کو مانا اور تسلیم کر لیا اور وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے، اور دوسرا گروہ وہ ہوا جو ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے بات کو تسلیم نہیں کیا، رسولوں کی تکذیب کی اور جہنم رسید ہوئے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، جاؤ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل سکتا ہے پچھلی قوموں کے حالات، کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے اور پھر ان کا انجام کیسا برا ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، اگر تم ان کی ہدایت کے شدید خواہش مند ہو تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کو گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جن لوگوں پر اللہ کا قانون ضلالت چسپاں ہو گیا ہو، ان پر ہدایت کی راہ کبھی کھلنے والی نہیں ہے، خواہ تم کتنی ہی شدت کے ساتھ ان کی ہدایت کی طلب کرو اور خواہش کرو، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سبوں کو ہدایت پر لا دیتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، فرمایا سورہ یونس 11ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت تو یہی تھی کہ ان کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے، جو چاہے کرے، ان کے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے جائیں، اس کے بعد ان کو آزادی دی جائے۔ اگر سب کو زبردستی مسلمان کر دیا جاتا تو پھر وہ آزمائشی کہاں سے بچتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت نہیں دینے کا فیصلہ کیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی تو شدید خواہش ہے کہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کا جو طالب ہوتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے، اسی کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، جو ہدایت کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا، جو اس کا خواہش مند نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ، سورہ قصص 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون ہدایت کے قابل ہے اور کون ہدایت کے قابل نہیں ہے، اور جو گمراہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور مزید گمراہی کے راستے پر نکال دیتے ہیں، چاہے لوگ ان کے لیے کتنی کوششیں کریں، ان کا کوئی مددگار اور حامی اور ناصر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔